لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ اب ہماری کتاب ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے آخری ابواب اب آج ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے 2 کلاسز میں ہماری یہ کتاب اللہ نے چاہا تو اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ آج ہمارے باب کا عنوان ہے کتاب المنثورات والملح، متفرق حدیثوں اور علامات قیامت کی کتاب۔ حدیث نمبر 1810، یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں دجال کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ ہم اس کو درمیان میں سے پڑھ کے تو تھوڑا تھوڑا ساتھ ہی سمجھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1810، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا تو اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا۔ اصل الفاظ یہاں پہ یہ ہیں فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، آپ نے اپنی اس کو پست بھی کیا اور اس کو بلند بھی کیا۔ تو اگر تو یہ بات فتنے کے بارے میں ہے تو آپ نے فتنے کو حقیر کر کے ہمارے سامنے ظاہر کیا، لیکن اس کی خطرناکی کو بھی واضح کیا۔ اور اگر اس کا تعلق آواز سے ہو تو آپ نے اپنی آواز کو کبھی اونچا کیا اور کبھی نیچا کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ نے جب آواز نیچی کی تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کہ وہ بالکل قریب ہے اور آپ نیچی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ فتنے کو بھی آپ نے بڑا ہمارے سامنے خطرناک ظاہر کیا، لیکن اس کو ویسے حقیر کر کے بیان کیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی آواز کو اونچا بھی کیا اور نیچا بھی کیا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ یہاں ہمارے قریب ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی آواز نیچی کر رہے ہیں کہ کہیں وہ سن نہ لے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہمارے اندر موجود بے چینی کو پہچان لیا کہ شاید دجال ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اور آپ نے سوال کیا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا تھا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا کہ وہ شاید یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں تم پر خوف کھاتا ہوں۔ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے، یعنی میری بجائے پھر اللہ تمہارا نگران ہوگا۔ اگر تو وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں اسے خود سنبھال لوں گا، میں اسے خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو اللہ تعالیٰ میری جانشینی کریں گے، تمہارے اوپر اللہ کی نگرانی ہوگی اور اللہ تمہاری مدد کریں گے، تو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟
وہ دجال نوجوان اور گنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا حلیہ سب سے پہلے وہ دجال نوجوان ہوگا، گنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوگی۔ عرب لوگوں میں ایک شخص عبدالعزیٰ بن قطن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس سے مشابہ ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ابری ہوگی۔ دجال کا جو لفظ ہے دجل سے ہے۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو۔ وہ بہت زیادہ فریب کرنے والا ہوگا، اس کا نام ہی اسی لیے دجال ہے۔ یہودیوں اصل ہوگا اور اس کے ساتھ یہودیوں میں سے 70,000 لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کو بہت سی اختیارات دیے جائیں گے، یہ چونکہ بہت بڑا فتنہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے پاس بہت سے وسائل ہوں گے، اور جو لوگ اس کو مان لیں گے، اس کی خدائی کے دعوے کو قبول کر لیں گے، یہ ان کو بہت نوازے گا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے یہ ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں اور فتنوں میں ڈال دے گا۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے وہ اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینہ کے برابر، اور ایک دن جمعہ کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن ٹھہرے گا، اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح جیسے ہمارے عام دن ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ ان کو گنتی ان کی کر لیں تو یہ کل 439 دن بنتے ہیں۔ 365 دن ایک سال کے، کیونکہ اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، 30 دن اس کے ہو گئے، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن، یہ 439 دن بنتے ہیں۔ اتنا اس کا قیام ہوگا دنیا میں۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور پوری دنیا پر وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ یعنی جیسے عام طور پر ہم ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا اس دن میں بھی جو کہ سال کے برابر ہوگا ہم 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کا اندازہ کر کر کے پڑھنا۔ اندازہ کر کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ سال کے اگر 365 دن ہوتے ہیں تو 365 دنوں میں ہر دن میں تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، اسی طرح تم اپنے اوقات کا اندازہ کر کے تو نمازیں پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ایک سال کے دن میں تم صرف 5 ہی نمازیں پڑھو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی زمین میں تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہو، یعنی وہ بہت تیزی سے سفر کرے گا۔ پہلے دور میں تو لوگوں کو یہ باتیں عجیب لگتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائیں تو اس وقت تو یا تو گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا یا اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، لیکن آج ہمیں علم ہے کہ آج ہوائی جہاز کے ساتھ کتنی تیز رفتاری سے سفر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو راکٹ اور میزائل اور جو جنگی طیارے ہیں، ان کی رفتار ہوائی جہازوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ سارے وسائل دجال کے زیر استعمال ہوں گے۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ کس چیز کی دعوت دے گا؟ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔
لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کے حکم کو مانیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ پس ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کے تھن خوب بڑے ہوں گے اور ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی، خوب پیٹ بھر کر آئیں گے۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ کو ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ وہ ان سے لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے جانوروں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ دجال کے پاس بہت سے وسائل ہوں گے۔ اللہ نے چونکہ اسے آزمائش بنائی ہے، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حضرت نوح سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس فتنے میں انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ فتنہ اس لیے بہت خطرناک ہوگا، تو اس کے پاس چونکہ بہت زیادہ وسائل ہوں گے، یہ جو لوگ اس کو مان لیں گے ان کو اپنے وسائل کے ساتھ ان کی مدد کرے گا، اور جو نہیں مانیں گے ان کے وسائل ختم کر دے گا۔ وہ وہاں قحط پڑ جائے گا، ان کے جانوروں میں سے بھی ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اس کو کہے گا اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے۔ وہ کسی بنجر زمین سے گزرے گا، اسی بنجر زمین کے اندر کی جو معدنیات ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی سونے کی کانیں ہیں، اس کے اندر مٹی کے تیل کے خزانے ہیں، اس کے اندر جو کوئی لیکوڈ گولڈ ہے، وہ سارے اس کو سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس ڈھیر وسائل ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال دو، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کا چھتا اگر آپ دیکھیں تو اس میں سینکڑوں مکھیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک دم سے ساری اس کے اندر سے نکل کے کسی آدمی کے پیچھے لگ جائیں، اسی طرح وہ خزانے اس کو مل جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا، اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ اس کو ایک اور شعبدہ بھی دکھائے گا، وہ کسی آدمی کو وہ تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ بعد میں وہی آدمی دوبارہ زندہ ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ دجال اسی حالت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو زمین میں بیچ دیں گے۔ پس وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ اب اس دور میں دنیا میں بہت جنگیں ہو رہی ہوں گی۔ مسلمانوں کی جنگیں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہو رہی ہوں گی، اور ان کے مسلمانوں کی قیادت اس وقت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ ان جنگوں میں امام مہدی مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اور اسی اثناء میں دمشق میں ایک مسجد کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نیچے اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز سے پہلے یہ نیچے اتریں گے۔ انہوں نے گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نیچے اتریں گے۔ نیچے اتریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس وقت اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ حضرت عیسیٰ بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کا چہرہ چمکدار ہوگا، یوں لگے گا جیسے ابھی غسل خانے سے نکل کر آئے ہیں، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی
باپ پہنچے گی وہ مر جائے گا اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت دنیا میں خوب جنگیں ہو رہی ہوں گی، وہ ایک بہت بڑی جنگ جس کی خبر احادیث میں دی گئی ہے اور جس کے بارے میں تینوں مذاہب کے لوگ، عیسائی، یہودی اور مسلمان، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جنگ اس وقت ہو رہی ہوگی اور اس جنگ میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، امام مہدی جو ہیں وہ مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، ادھر سے جو اہل کتاب ہوں گے، یہودی خاص طور پہ، ان کی قیادت دجال کر رہا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ اتریں گے، حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور وہ اس کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ لد جو ہے اس وقت اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اسے قتل کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کرے گا کہ میں نے کچھ اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، تو میرے بندوں کو کوہ طور پہ لے جا اور ان کی حفاظت کر۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ اب اس اثناء میں کہ دجال قتل کر دیا گیا ہوگا اور حضرت عیسیٰ اپنے ان لوگوں کی طرف جائیں گے جو کہ اس فتنے میں محفوظ رہ گئے ہوں گے، انہیں جنت کی اور درجات کی بلندی کی خوشخبری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بتائیں گے کہ اب یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جن سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ جو تمہارے ساتھی ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، مومنین ہیں، ان کو لے کے کوہ طور پر چلے جاؤ۔ یاجوج ماجوج کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں گے، وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف دوڑیں گے۔ ان کا پہلا ٹولہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی چٹ کر جائے گا، اور ان کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، جہاں سے گزریں گے پانی پئیں گے تو خلیج کا پورا پانی پی جائیں گے۔ ان کا جو آخری ٹولہ ہے یاجوج ماجوج کا ہی، وہی جب وہاں سے گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ کبھی یہاں پہ پانی ہوتا تھا، وہ اس طرح خشک ہو چکی ہوگی۔ اس عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ اب یہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور کے علاقے میں ہوں گے، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھر رہے ہوں گے، پوری دنیا کا پانی پی رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی مالی حالت بھی بڑی خراب ہوگی۔ ان کو ایک بیل کا جو سر ہوتا ہے وہ 100 دینار سے زیادہ قیمتی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ اپنی بھوک ختم کر سکیں گے۔ 100 دینار کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے، دینار سونے کا ہوتا تھا اور 100 دینار کی کافی زیادہ مالیت تھی۔ جو 3 دینار ہیں وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو بیل کی جو ایک سری ہے، سر ہے، وہ لوگوں کو 33-34 تولے سونے سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا، کیونکہ وہ ان کی بھوک کو مٹانے کے کام آئے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات، حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے مالی حالات بھی خراب ہوں گے، ان کے خوراک کے معاملے بھی ہوں گے، وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا، اور یاجوج ماجوج پوری دنیا پہ دن دن آ رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں بچا لے۔
تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے۔ وہ زمین میں ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور سخت بو سے خالی ہو۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ باوجود اس کے کہ انہوں نے دجال کو تو ختم کر دیا تھا، یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے کوہ طور پر چلے جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے ایک وبا کی طرح، اور ساری دنیا پہ ان کی جو لاشوں کی وجہ سے تعفن اور گندگی پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں تو وہ کوہ طور سے نیچے اتریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ پوری زمین گندگی سے اور بدبو سے اور تعفن سے بری ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو رہنے کے قابل بنا دے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ بہت ایک بڑے سائز کا جانور ہے، تو بڑے بڑے پرندے ہوں گے اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی گھر اور خیمہ محفوظ نہیں رہے گا، وہ ساری زمین کو دو دے گا، حتیٰ کہ اسے چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر دیا جائے گا، یعنی وہ سارے وبا کی طرح مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے ان کی گردن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ سب یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، ساری زمین ان کی لاشوں کے تعفن اور بدبو سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیں گے یا جہاں اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد تیز بارش بھیجیں گے جو ہر جگہ پہنچے گی، اور اس بارش کے ساتھ پھر زمین پھر صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا۔ اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی۔ اب یہ سارے جو فتنے آپ نے دیکھے، سب سے پہلے جنگیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ان جنگوں میں ایک طرف دجال ہے، ایک طرف امام مہدی ہیں۔ امام مہدی کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ تشریف لاتے ہیں، وہ دجال کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ آ جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں سے زمین کو پاک کرنے کے لیے پرندے اور بارش بھیجیں گے۔ اس کے بعد پھر زمین پہ امن ہو جائے گا، زمین پہ امن ہو جائے گا، اور پھر زمین سے خوب رزق نکلے گا، زمین سے خوب نباتات اگے گی۔ زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا۔ اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی۔ اب اس وقت حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی، پوری دنیا پہ اسلام کی نشات ثانیہ ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے جب لوگ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوں اور اللہ کی اطاعت گزاری کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آسمان اور زمین کے خزانے ان پر کھول دیتے ہیں، آسمان سے بارش برسے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت بیٹھے گی۔ آج آپ دیکھتی ہیں انار اتنا سا ہوتا ہے، جب بہت بڑا انار ہو تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے ایک جماعت سایہ حاصل کرے گی اور ایک جماعت اس انار کو کھائے گی۔ اسی طرح دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے بکری کو زیادہ دودھ نہیں دیتی، بکری ایک وقت میں
زیادہ سے زیادہ دودھ دے دے تو 2-2.5 کلو دیتی ہے، ورنہ عام طور پہ بکری 1 کلو 1.5 کلو دودھ دیتی ہے۔ لیکن اس وقت زمین میں اپنے خزانے اگلے گی، زمین سے جو نباتات ہونی ہے، جو فی ایکڑ گندم پیدا ہونی ہے یا فی ایکڑ کوئی فصل پیدا ہونی ہے، وہ آج کے حساب سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوگی، دودھ بڑھ جائے گا۔ ایک بکری کا دودھ جو کہ آج کل 1 کلو سے لے کے حد 2.5 کلو تک ہوتا ہے، وہ ایک گھرانے کو وہ بکری کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا۔ اب اس حال میں حضرت عیسیٰ کی حکومت جو ہے یہ 40 سال تک رہے گی، جس میں پہلے کچھ سال امام مہدی حکومت کریں گے اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی۔ اس دور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کے نشاط ثانیہ ہوگی، دنیا میں کوئی بھی شخص کافر یا عیسائی یا یہودی نہیں رہے گا، تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور زمین اپنے خزانے تمام اگل دے گی۔ حضرت عیسیٰ کی حکومت 40 سال تک رہے گی۔ حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، اس کے بعد وہ 40 سال جب حکومت کریں گے تو طبعی فوت ہوں گے اور یہ سارے معاملات جو ہیں بہترین حالت میں چلیں گے۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرے گا، لوگ آہستہ آہستہ پھر برائیوں کو اختیار کرتے چلے جائیں گے اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان مسلمانوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، وہ ہر مومن کو اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اب یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حکومت کے بعد لوگ برے ہوتے چلے جائیں گے، ایک ہوا چلے گی جو کہ مسلمانوں کو ختم کر دے گی۔ ایک دابۃ الارض زمین سے نکلے گا جو لوگوں کو منہ سے بتائے گا کہ فلاں مومن ہے اور فلاں مومن نہیں ہے۔ اس طرح کر کے مسلمان آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس دنیا میں گدھوں کی طرح علانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے تعلق قائم کریں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی حکومت 40 سال تک رہے گی، حضرت عیسیٰ شادی کریں گے اور اس کے بعد طبعی موت سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ پھر خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اتنے لوگ خراب ہو جائیں گے کہ راستے میں تعلقات کھلے عام قائم کریں گے۔ درمیان میں ایک ہوا بھی چلے گی، دابۃ الارض بھی نکلے گا اور یہ بھی قیامت کی آخری علامتوں میں سے ہے، اور پھر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور بدترین لوگوں پہ پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ جو لمبی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں بہت سی باتیں آپ نے دیکھی، ویسے تو میں ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتی جا رہی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر اس پہ نظر ڈال دیتے ہیں۔ دجال کی موت کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے وہ ایک وبا کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، پھر بارش ہوگی، بارش کے ساتھ زمین بالکل صاف ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ دور آئے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک انار کے چھلکے کے نیچے ایک جماعت سایہ حاصل کرے گی اور ایک بکری کے دودھ سے ایک گھرانہ پورا پیٹ بھرے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر خرابی ہونی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت بالکل جب قریب آ جائے گی تو صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، اور وہ اس وقت حال یہ ہوگا کہ لوگ ساروں کے سامنے بے حیائی کر رہے ہوں گے، اور وہ آدمی ان میں سے بہترین ہوگا جو ان دو لوگوں سے کہے گا کہ اگر تم دیوار کے پیچھے ذرا ہو جاتے تو بہتر تھا۔ یہ جب حال ہو جائے گا تو پھر قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ حدیث جو ہے اس کی اشاراتی زبان ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو اس دور کے صحابہ کو بھی سمجھ آتے تھے اور آج کے لوگوں کو بھی سمجھ آتے ہوں، تو عام طور پہ تو ہم ان کو
ان کے ظاہر کے مطابق ہی سمجھیں گے. ہاں جب حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو لفظ ہے اس کا ایگزیکٹ کیا مفہوم تھا. حدیث نمبر 1811. ربی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ میں ابو مسعود انصاری کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا تو ان سے حضرت ابو مسعود نے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی بابت جو سنا ہے وہ میرے سامنے بیان کریں. انہوں نے فرمایا دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. جس کو لوگ پانی خیال کریں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا. تم میں سے جو شخص اس دجال کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آگ میں گر جائے، اس لیے کہ وہ میٹھا عمدہ پانی ہوگا. حضرت ابو مسعود نے فرمایا میں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. تو ہمیں کیا سمجھ آئی؟ دجال کو بہت سے وسائل ملیں گے لوگوں کی آزمائش کے لیے. وہ اپنے وسائل کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنے وسائل کے ساتھ ان کا دانہ پانی بند کر دے گا. اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور ٹھنڈا پانی بھی ہوگا. جو آگ ہے ظاہرہ طور پر وہ آگ لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اس میں گرے گا وہ اس کے لیے جنت جیسی ہوگی، وہ اس کے لیے گلزار ہوگی. اور جو ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہوگا وہ ظاہر میں تو ٹھنڈا پانی لگ رہا ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں وہی عذاب ہوگا. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ تمہیں اگر وہ زمانہ ملے تو تم اس کی آگ سے نہ ڈرنا، اس کی آگ میں چلے جانا، وہی تمہارے لیے جنت کا باعث ہوگی. حدیث نمبر 1812. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے دجال نکلے گا اور وہ 40 سال تک رہے گا. میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال. اصل بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تو نہیں جانتے، لیکن ہمیں دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 40 سال فرمایا تھا. کچھ اور روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ اسے تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے. پھر لوگ 7 سال تک اس طرح رہیں گے کہ 2 شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور زمین پر جو شخص بھی ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بلائی یا ایمان ہوگا وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی. حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ کے درمیان میں بھی گھسا ہوا ہوگا تو ہوا اسے پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، یعنی جو نیک ہوگا اس کو موت آ جائے گی. پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں پرندوں کی سی پھرتی اور خونخوار جانوروں کی سی درندگی ہوگی. وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، نہ کسی برائی کو برائی. آج بھی دیکھ لیں ایسا دور ہمارے سامنے ہے، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے. کوئی نیکی کو اس لیے نہیں کرتا کہ یہ نیکی ہے، بلکہ مجبوری. اور برائی کے طرف سب کا رجحان ہے. برائی کی جو گناہ ہے یا اس کی جو خرابی ہے اس کو کوئی نہیں سمجھتا. برائی کی طرف بھی لوگوں کی رغبت ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک اچھا کام ہو. دیکھ لیجئے، جھوٹ کہہ لیں، بے ایمانی کہہ لیں، بے حیائی کہہ لیں، میوزک دیکھ لیں، تصویر دیکھ لیں، عورتوں کی بے حجابی دیکھ لیں، ظلم دیکھ لیں، زیادتی دیکھ لیں، جھوٹ اور بے ایمانی سے دیکھ لیں. ہر چیز کو اس کو فائدہ مند سمجھ کے اختیار کیا جا رہا ہے. وہ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے. شیطان ان کے پاس انسانی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا تم بات نہیں مانتے. وہ کہیں گے تو بتا تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے. وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا جس کی وہ تعمیل کریں گے، اور ان کو رزق کی فراوانی حاصل ہوگی اور ان کی زندگی آسائش و آرام سے گزر رہی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کریں گے، بالکل ویسے جیسے زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے. عورتیں ان کے جو ہوں گے
بتوں کے بت خانے ان کے گرد طواف کر رہی ہوں گی۔ اور یہ آج کل کی دنیا میں جو ہمیں بڑا مان ہے اپنے علم و فضل پر اور اپنی ترقی پر، لیکن لوگ بتوں کی پوجا باقاعدہ کریں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اس کی آواز سنے گا اپنی گردن اس کی طرف جھکا لے گا اور پھر اوپر اٹھائے گا۔ سب سے پہلا شخص جو اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی درستگی کر رہا ہوگا۔ وہ سور کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے، یعنی پھوار کی شکل میں بارش ہوگی جن سے انسانی جسم اگیں گے۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ان میں سے جہنمیوں کو نکال لو۔ پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے لوگ، ان کو بتایا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ میں بھیجنے کے لیے لوگوں کو نکال لو۔ حضرت آدم جو ہیں وہ کہیں گے یا اللہ کتنے لوگ نکالوں؟ حضرت آدم کو بتایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ کے لیے بھیجو، ایک جنت کے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث۔ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہی وہ دن ہوگا جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس حدیث میں پنڈلی کے کھولے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت اسے سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے۔ اب جو تو واقعی نیک ہوں گے انہیں توفیق دی جائے گی، اور جو دنیا میں ریاکاری کے لیے یا منافقت کے لیے سجدہ کرتے تھے ان کو توفیق نہیں دی جائے گی، ان کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو اس وقت چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہ کر پائیں گے۔ حدیث نمبر 1813 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو روندے گا، یعنی وہاں داخل ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ان سارے دھوکے اور فریب کے باوجود وہ اور خدائی کے دعوے کے باوجود وہ کانا ہوگا، اور اپنے کانے پن کو اپنا خدائی کے دعوے کے باوجود بھی دور نہیں کر سکے گا۔ لوگ اس کے دھوکے میں آئیں گے، اس کے پاس ڈھیر وسائل ہوں گے، اس کے پاس ڈھیر آسانیاں ہوں گی، وہ اپنے وسائل سے ماننے والوں کو فائدے پہنچائے گا، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کی روٹی پانی بند کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر میں پہنچے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گلیوں پر اللہ فرشتے مقرر کر دیں گے جو کہ دجال کو وہاں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ مکہ اور مدینہ کے پہاڑی راستوں میں ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو پرے باندھے ان کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ دجال مدینہ کے قریب شور زمین پر اترے گا تو مدینہ 3 مرتبہ زلزلوں سے لرز اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ مدینہ سے ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا۔ جب دجال چاہے گا کہ میں مدینہ میں داخل ہو جاؤں، وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے راستوں پر فرشتوں کا پہرہ رکھا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ادھر سے ایک اور آزمائش ہوگی، مدینہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے سے گھبرا کر منافق اور کافر لوگ مدینہ سے باہر بھاگ جائیں گے۔ ایک دفعہ زلزلہ آئے گا، دوسری دفعہ آئے گا، پھر تو سارے ہی ڈر کے منافق اور کافر، تیسرے زلزلے کے بعد ایک بھی منافق اور کافر وہاں نہیں رہے گا، صرف ایمان والے لوگ وہاں پہ رہ جائیں گے، اور وہاں پہ دجال آ نہیں سکے گا۔ یعنی اس وقت مدینہ میں ایمان والے لوگ باقی رہ جائیں گے، باقی کافر اور منافق ان زلزلوں سے گھبرا کے نکل جائیں گے۔ حدیث نمبر 1814 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے لگیں گے۔ خود بھی دجال یہودی الاصل ہوگا، اور اصفہان
کہ 70,000 یہودی اس کے پیچھے ہوں گے. یہ جو ہے اسرائیل، اس میں بھی یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں. بلکہ جب سے یہ کووڈ-19 شروع ہوا ہے، ان کے چیف ربی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سال ہمارا مسیح یعنی دجال آ جائے گا. ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ اسے مسیح کہتے ہیں. تو انہوں نے کووڈ-19 کے پہلے جب آغاز ہوا ہے تو تب ہی یہ اعلان کر دیا رہا. اگرچہ اب 2 سال ہو گئے تو ابھی تک آیا کوئی نہیں. اصفہان ایران کا ایک شہر ہے اور وہاں کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، اور اسرائیل تو خیر اس کا انتظار کر ہی رہا ہے. جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی اور وہ یہ ان کی ایک شناخت کی نشانی ہوں گی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال جب آ جائے گا تو اس وقت کرنا کیا چاہیے. بات ہے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا. اور اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی آیات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے گا. ظاہر ہے سورہ کہف کی آیات، ابتدائی جو رکوع ہے اس کا ابتدائی آیات اور اس کی آخری آیات، ان دونوں میں ابتدائی آیات میں اصحاب کہف کا ذکر ہے. انہوں نے کس طرح کر کے لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے کہف میں پناہ لے لی تھی. تو اس کی ابتدائی آیات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جانا چاہیے. شہروں میں رہیں گے اپنا ایمان نہ بچا پائیں گے. جنگل کی طرف چلے جائیں اور وہاں اپنے وسائل کے ساتھ اپنی روٹی روزی پیدا کریں اور اپنے دین پہ قائم رہیں، ورنہ شہروں میں رہنے والے تمام اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے. حدیث نمبر 1817 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف جائے گا اور اس کو دجال کے ہتھیار بند پہرے دار ملیں گے، سیکیورٹی گارڈ جنہوں نے ڈھیر سارا اسلحہ ہاتھ میں پکڑا ہوگا. وہ اس سے پوچھیں گے تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میرا اس شخص کے پاس جانے کا ارادہ ہے جو کہ نکلا ہے. وہ اس سے کہیں گے کیا تمہارے رب پر ایمان نہیں لاتا؟ آپ سمجھ رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ دجال تک جانا چاہے گا. وہ اسے کہیں گے تجھے پتہ نہیں ہے اس کا کتنا پروٹوکول ہے اور وہ اس کی ہستی کیسی ہے اور اس کی شان کیسی ہے، تو تم اس کے پاس ڈائریکٹ جانا چاہتے ہو. وہ اسے کہیں گے کیا تمہارے رب پر ایمان نہیں لاتا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہمارا رب کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے حقیقی رب کی بجائے دجال کو رب بنا لیں. وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو. وہی جو سیکیورٹی گارڈز ہوں گے وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ تو وہ اس مومن کو دجال کے پاس لے جائیں گے. جب مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا لوگو یہی وہ دجال ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. دجال حکم دے گا اس کو پیٹ کے بل لٹا دیا جائے اور اسے کہے گا اسے پکڑو اور اس کے سر اور چہرے پر ضربیں لگاؤ. اسے خوب مار پیٹ کی جائے گی اور اس کی پشت اور پیٹ کو کشادہ کر دیا جائے گا. پشت اور پیٹ کو وہ اسے اوندے منہ لٹایا ہوا ہے تو اس کے پشت اور پیٹ کو اگر وہ چوڑا کر دیا جائے گا مار مار کے. پھر دجال پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تو مسیح کذاب ہے. اس کی بابت حکم دیا جائے گا کہ آرے سے اس کے سر کے درمیان سے اس کو چیر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو الگ کر دیا جائے. اب وہ دجال کی خدائی کو چیلنج کرے گا تو دجال حکم دے گا اس کو سر کے درمیان میں سے چیر کے ٹانگوں کے درمیان تک اس کو سیدھا چیر دیا جائے، حتیٰ کہ وہ اس کی دونوں ٹانگوں کو الگ الگ کر دے. دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور اسے کہے گا کھڑا ہو جا. بس وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے آزمائش. دجال کو اللہ تعالیٰ یہ قوت دیں گے اور اس کا اپنی خدائی پر اور وہ پکا ہو جائے گا. دجال اس کو پھر کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تیرے بارے میں میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ تو ہی وہ پکا دجال ہے جس سے
بچنے کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پھر کہے گا اے لوگو میرے بعد یہ کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکے گا، یعنی مجھے تو اس نے قتل کرا دیا، لیکن اب میں اس کے لیے ایک مثال بننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے، اس کے بعد کسی اور کے ساتھ یہ ایسا کرنے پہ قادر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میری مثال کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دجال اس کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن اور ہنسلی کے ہڈے درمیانی حصے کو تانبا بنا دے گا، یہ گردن اور یہ ہنسلی کی ہڈی، تو یہاں سے اس کی گردن کاٹنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ گردن اور ہنسلی کی ہڈی کو تانبے کی بنا دیں گے، وہ اس کو ذبح کر ہی نہیں سکے گا۔ پھر دجال اس کو قتل کرنے کی کوئی سبیل نہیں پائے گا تو دجال اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے اسے آگ میں پھینکا ہے، لیکن در حقیقت انجام کے اعتبار سے اسے جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ وہی جو پچھلی حدیثوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ دجال کے پاس آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، تم میں سے جس کسی کا اس سے واسطہ ہو وہ اس کی آگ میں چلا جائے، کیونکہ وہی حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو دجال جب اس شخص کو قتل نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو اور اس کی ہنسلی کی ہڈی کو تانبے کا بنا دیا ہوگا، سخت کر دیا ہوگا، تو دجال اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کے آگ میں پھینکے گا، جو ظاہرہ طور پہ تو آگ ہوگی لیکن حقیقت میں یا اپنے انجام کے اعتبار سے وہ جنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کے نزدیک یہ شخص سب لوگوں سے زیادہ بڑی شہادت والا ہوگا جو دجال کے سامنے ایمان کا مظاہرہ کرے گا۔ اس میں ایک مومن کی عزیمت اور استقامت اور پھر دجال کے سامنے ڈٹ جائے گا اور اس کی پھر شہادت کا ذکر ہے۔ اس کی گردن کے اس حصے کو تانبا بنا دینے کا جو ذکر ہے تو یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بات بعید نہیں، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اس کو قتل نہیں کر سکے گا، اس کے معنی مجازی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں دجال کی آگ کو جنت بتایا گیا ہے تو یہ انجام کے اعتبار سے ہے کہ انجام کار اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، یا پھر ایک اور بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ حدیث نمبر 1822 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ دجال جب نکلے گا تو اس وقت ایک بہت بڑی جنگ پوری دنیا میں برپا ہوگی۔ پہلے عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس کے بعد یہودی بھی عیسائیوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی۔ اس جنگ میں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ اس کو ختم کرتے ہیں، سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں بتائے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد دنیا میں نہ کوئی عیسائی رہے گا نہ کوئی یہودی رہے گا، تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو اس سارے عرصے میں یہاں تک ہوگا کہ ہر درخت بول کے بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے یا میرے پیچھے عیسائی ہے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل یہودی اور عیسائی دونوں اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ یہودی اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی، اور عیسائی اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ
ہمارے نبی کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور وہی اب دوبارہ دنیا میں واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ دور ہوگا جب کہ حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے اور امن و امان ہوگا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، مال بہے گا اور اتنا رزق وافر ہوگا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ پورے ایک گھرانے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا. زمین سے یہ نباتات آج کل کی نسبت سینکڑوں گنا زیادہ ہوگے گی. تو یہ جو غرقد کا درخت ہے یہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں معروف ہے. جب اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا غلبہ منظور ہوگا تو وہ درخت اور پتھر کو بھی مسلمانوں کا ہمدرد اور خیرخواہ بنا دے گا اور وہ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ بول کر تعاون کرے گا. تاہم یہ جنگ کب ہوگی جس میں مسلمان جیت جائیں گے اس کی بابت کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویسے آج کل بہت سے جو ہیں مسلم اسکالرز ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ اب قریب ہے کیونکہ کووڈ کے ساتھ دجال کے آنے کے واضح علامات نظر آ رہی ہیں. جس طرح کر کے اس نے پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول کرنا ہے، ون ورلڈ آرڈر جاری کرنا ہے اور اس کو اس نے کمپیوٹرز کی مدد سے ساری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، وہ چیزیں ساری ہمارے سامنے نظر آ گئی ہیں. یہ جو کووڈ-19 کے ساتھ یہودیوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کنٹرول کریں اور کنٹرول کر کے تو ہم ان کو گھروں میں بند کریں تو اس کا بھی انہوں نے ایک تجربہ کر لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہودی جو ہیں وہ انتہائی اثر و رسوخ والے، ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور وہ پوری دنیا پہ اپنے کنٹرول کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. حالات اس وقت نشاندہی کر رہے ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو اشارہ کر چکی ہوں کہ جب یہ کووڈ-19 کا آغاز ہوا تھا تو اسرائیل کے چیف ربی نے کہا تھا کہ ہمارا مسیح اسی سال آ جائے گا. اس کے ویسے اس اعلان کو بھی اب 2 سال ہو گئے، لیکن اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے روس میں اور یہ جنگ جو ہے ایک عالمی جنگ میں بدل رہی ہے. اب اس میں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اسی جنگ نے ہی آگے ہو کے ہر میگاڈون جنگ میں تبدیل ہونا ہے یا شاید اس کے بعد یہ رہ جائے اور کوئی اور جنگ شروع ہو جائے. بہرحال وہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کے بعد دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر ان کی حکومت قائم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی. حدیث نمبر 1823 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس میں لوٹ پوٹ ہو جائے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. ایسا دین کی وجہ سے نہیں کہے گا. ایک دیندار آدمی تو عذاب قبر سے ڈرتا ہے، تو وہ شخص دینداری کی وجہ سے یہ تمنا نہیں کرے گا بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی. دنیا کی آزمائش کیا ہوگی؟ دنیا میں فساد اور مصیبت اور فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان زندگی پر موت کو ترجیح دے گا. اور یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے آنے سے بالکل پہلے. حضرت عیسیٰ کی جب حکومت ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حکومت 40 سال تک رہے گی، اس کے بعد بھی کچھ وقت اچھا گزرے گا کیونکہ ظاہر حضرت عیسیٰ کے دور کی جو خیر تھی، 7 سال تک لوگ بالکل بھائیوں کی طرح رہیں گے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف غلط خیال نہیں ہوگا. اور حضرت عیسیٰ کے دور حکومت میں بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی. تو اس کے بعد پھر لوگ برے ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ برے ہوتے ہوتے اتنے برے ہو جائیں گے کہ انسان ایک قبر کے پاس سے گزرے گا تو سوچے گا کاش میں مر گیا ہوتا، میرے لیے زمین کی پیٹھ سے اس کا پیٹ زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، اور یہ وہ کوئی دینداری کی وجہ سے نہیں کہے گا، وہ دنیا کے مصائب، دنیا کے فساد، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے کہے گا. کیونکہ جب انسان بد ہوتا ہے تو پھر وہ درندوں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا اور اس کے بعد پھر قیامت نے بدترین لوگوں پر آنا ہے. جو نیک ہوں گے ان کو
ایک ہوا پہلے ختم کر دے گی، دابت الارض ختم کر دے گا، وہ دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ حدیث نمبر 1824 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات خشک ہو کر اس سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس پر لڑائی ہوگی، ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ یعنی قیامت آنے سے قبل دریائے فرات، یہ نیل اور فرات 2 مصر کے دریا ہیں، تو فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، اور تمام لوگ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کریں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ وہاں پہ موت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ حدیث نمبر 1827 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کے مال کا صدقہ لے کر گھومے اور پھرے گا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کرے۔ یعنی قیامت کے قریب مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ کی حکومت میں زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور مال بہے گا، لوگ سونا لے کے ہاتھ میں پھریں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ حالت بھی دیکھنے میں آئے گی کہ 40 عورتیں ایک آدمی کی نگرانی اور پناہ میں ہوں گی، اور ایسا مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی قیامت کے قریب 40 عورتوں کا نگران ایک آدمی ہوگا، کیونکہ جنگوں کی کثرت کی وجہ سے مرد مر چکے ہوں گے، یا کوئی دہشت گردی کی وجہ سے، یا عورتوں کی بائی برتھ ریٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ایک آدمی جو ہے 40 آدمیوں کی نگرانی کر رہا ہوگا، اس میں اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کے قریبی اعزاء، اس کی بیوی، یہ سارے لوگ شامل ہوں گے۔ تو قیامت کے قریب مردوں کی اتنی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی، 40 عورتیں ایک آدمی کی نگرانی میں ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما